ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یذل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ظہیر عباس۔ ناظرین محترم، سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلائے معلیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام جناب صاحب حجت عجل اللہ فرج شریف کی جانب گامزن ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام حسین والے آپ تمام مومنین کے لیے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ مختلف منقبت خواں اور نوحہ خوان اور مولا کے مداح خوان شعراء حضرات بطور مہمان یہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے کلام سے مستفید فرماتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ آپ تمام مومنین کی بھرپور فرمائش پہ آپ کی ای میلز موصول ہوئیں، مختلف سوشل میڈیا پر آپ کے میسیجز موصول ہوئے، تو آج ہستی کو ہم نے زحمت دی، انتہائی مشکور بھی ہیں ان کے کہ آج انہوں نے وقت دی ہمیں۔ مولا کی بہت ہی خوبصورت شاعرہ، مہر یافتہ شاعرہ، جن کے کلام ماشاءاللہ زبان زدہ عام ہوتے ہیں۔ حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، لحد میں ہم کو اتارا، لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر، یہ گھر علی کا ہے اور مرتضیٰ کی بیٹیوں پر ظلم کی یلغار ہے، کوفے سے جا رہا ہے۔ ایسے بے شمار کلام کی خالق جناب سیدہ فاخرہ بطول نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ہمارے مومنین کافی عرصے سے آپ کو ٹی وی اسکرین پر دیکھنا چاہ رہے تھے، تو آپ یہاں تشریف لائیں، انتہائی ممنون ہیں آپ کے۔ جی کیا کہے گا؟ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مولا کا ذکر کرنے کی مجھے توفیق ملی اپنے بہت سارے دوستوں کے سامنے جو چاہتے ہیں کہ میں انہیں اپنا کلام سناؤں۔ ویسے تو وہ سنگتوں سے بھی سنتے ہیں، آپ جیسے منقبت خواں بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر میں ہو۔ کیا کہے گا؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ کی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، کب سے مولا کی مدح خوانی شروع کی اور یہ کیسے سلسلہ ماشاءاللہ چلتا رہا اور آج دنیا بھر میں فاخرہ بطول کا نام ہے؟ بسم اللہ۔ جی ظہر، میں یہ کہوں گی کہ سب مجھ پر پاکوں کا کرم ہے، اور اتنا زیادہ کرم ہے کہ میں ساری زندگی سجدے میں رہوں تو بھی کم ہے۔ میں روایتی شاعرہ ہوں، میں نے عام کتابیں لکھی ہیں، غزلوں کی، نظموں کی، تقریباً میری 18 کتابیں مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن میرے دل میں ایک چیز تھی کہ میں شاعری کر سکتی ہوں تو میں سائیوں کی نوکری کیوں نہیں دے رہی؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ جو اصل شاعری ہے، میں سمجھتی ہوں روایتی شاعری جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو شاعری ہے یہ مالک جو ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتے، یہ مسلسل ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں نے سب سے پہلے جو لکھا تھا قطع، بہت شروع میں لکھا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، کہ اس میں یہ تھا کہ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، واہ، پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے اس طرح وفا کرے کوئی، سبحان اللہ۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کیا کوئی، کہنے؟ وفا بھی جھوم اٹھے اس طرح وفا کرے کوئی، اور نماز 14 صدی سے ہے منتظر لوگوں، نماز 14 صدی سے ہے منتظر لوگوں،
حسین کی طرح کیا ادا کہہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. یہ 4 لائنز میں نے لکھی تھی، بہت ارلی ایج میں لکھی تھی. اور اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کی شاعری ہے، اور کیا فاخرہ بطول یہ آپ نے کہی ہے؟ تو میں نے کہا میں کون سا نئے دور کی ہوں. میں نے کہا ازلوں سے پاکوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے مہربانی کی. یہ آغاز کی شاعری تھی. پھر 2006 میں ہم لوگ گئے تھے زیارات پہ. سائیوں نے اپنی وہاں سجد و سلام کے لیے ہمیں بلایا، اور ہم پوری فیملی گئے تھے. میرے بچے بھی ساتھ تھے، چھوٹے تھے اس وقت. تو پھر جب میں شام کی ملکہ فاتح شام افوفا بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کی چوکھٹ پہ پہنچی، تو میں نے ان سے ظہیر یہ چیز مانگی ہے کہ بی بی مجھے اپنی چوکھٹ کی نوکری دے دیں، مجھ سے وہ شاعری لیں جو آپ سننا چاہتی ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مجھے بھیک میں ملی ہے. شام کی ملکہ نے مجھے بھیک میں عطا فرمائی ہے. اور یہ پاک بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا میں سمجھتی ہوں حسین کی معصوم بیٹی کا مجھ پر خاص کرم ہے. جب میں ان کے وہاں پہنچی ان کے روضے پہ، تو وہاں بھی میں نے یہی دعا کی تھی کہ میں نے کہا بی بی مجھ سے اپنی نوکری لیجئے، اور حسین کی بیٹی میں آپ کی شاعری کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی نوکری دینا چاہتی ہوں. پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی. سبحان اللہ. نماز 14 صدی سے ہے منتظر لوگوں، ہائے 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 ہائے. نماز 14 صدی سے ہے منتظر لوگوں، حسین کی طرح ادا کرے. سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. یہ بھی میں ابھی آپ سے گفتگو میں اور کر رہا تھا، آپ کا بی بی سکینہ کے حوالے سے بہت خاص آپ کی انسیت اور کلام جو میں نوخانوں کی زبانوں میں سنتا ہوں، ان کی بہت خاص محبت، بی سے کوئی خاص بہت زیادہ محبت ہے آپ کی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے شک ہر معصوم ہستی، یہ پورا گھرانہ ہی معصوم ہے. میرا ایمان ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو سب کے سب معصوم ہیں. ان کے گھر کے تو ہر بچہ بھی معصوم ہے، بڑا بھی معصوم ہے. بالکل کوئی شک نہیں. تو میں جب شام پاک بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ کے وہاں چوکھٹ پہ میں گئی تھی، پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ گئی تھی، تو میں نے ان سے اپنے در کی نوکری مانگی ہے. اور آپ یقین کیجئے 2006 کی بات ہے، اس وقت تک میں روایتی شاعری کرتی تھی. تو یہ قطعہ جو میں نے ابھی آپ کے سنایا آپ کو، یہ میں نے آغاز میں لکھا تھا. اور پھر پاک بی بی نے مجھے اتنی خیرات دی کہ میں واپس آئی ہوں. تو میں نے یہ پہلا نوحہ لکھا تھا، پاکوں نے عطا فرمایا تھا، آ میری بالی سکینہ میں سلاؤں تجھ کو، نوری بابا جو سناتے تھے سناؤں تجھ کو. بولے سجاد میرے سینے پہ آ سو کے دکھا، آج بابا تیرا بن کر میں دکھاؤں تجھ کو. تو اس کے بعد یہ نوحہ پڑھا گیا تھا 13 صفر کو، 2018 میں یہ پڑھا گیا تھا. اس پہ یہ ملک اسد صاحب ہیں، ماتمی دستہ والے ان سالار ان لوگوں نے پڑھا تھا. اور بہت اس کے بعد تو اس لوہے کو ہر جگہ پڑھا گیا. بی بی نے اس پر مہر لگائی الحمدللہ. پھر تو میں نے جتنے زیادہ بی بی کے کلام لکھے ہیں، مجھ کو لوری سنا دو یہ سکینہ نے کہا، یہ کارواں شاہ چراغ بادشاہ والوں نے، انہوں نے کاری پارٹی اسلام آباد ان لوگوں نے پڑھا. اور پھر تو بی بی کے لوہے میں سمجھتی ہوں اتنے زیادہ مجھے عطا ہوئے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ 80% میری جو شاعری پڑھی گئی ہے وہ پاک بی بی سکینہ کی ہے، تو میں غلط نہیں ہوگا. بلکہ انڈیا سے وہ بڑے غلام علی صاحب کے پوتے ہیں، انہوں نے یہ میرا کلام پڑھا، اللہ یہ والا تسبیح حسین ابن علی قیدی بنے، تسبیح حسین ابن علی قیدی، بہت زبردست. میں یہ جو بی بی نے کلام عطا فرمایا، میری کوئی بساط نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے شاید وہ میری قبول کر لی تھی دعا کہ ہمیں اپنی نوکری دیں. تو اس کے بعد تو پھر آپ نے دیکھا کہ
लोहे मनकबत, बस यही कुछ है। और इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है कि मैं ख़ुद भी हैरान हो जाती हूँ कि बीबी आपकी कितनी बड़ी खैरात है मुझे नाचीज़ पर कि आप इतना कलाम अता फरमाती हैं। मेरे वालिद साहब का जिक्र करना मैं चाहूँगी ज़रूर ज़रूर, बिस्मिल्लाह। कि मेरे वालिद शहीद सैयद सफदर अली नकवी, उनकी शहादत जो है 1984 में हुई थी। 22 दिसंबर 1984 में उनकी शहादत हुई थी। और मेरे वालिद जो हैं उनको बहुत वो ज़वार थे, 7 मरतबा उन्होंने ज़वारी की थी। तो उनको बहुत था कि मेरी जो है औलाद में से कोई ऐसा हो जो मौला का जिक्र करे। क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने मुझे, वो जब मजालिस से वापस आया करते थे तो वो अक्सर जो है ना वो मुझे आके बड़े बड़े जो शौरा हैं उनकी रुबाइयात वो लिख के देते थे, कहते थे बेटा ये याद करो फिर मैं कल सुनूंगा तुमसे। वाह वाह वाह। और अब फिर मैं वो ये एक यूँ समझ लें एक तरबियत हो रही थी जी बिल्कुल। और जो है फिर मेरी वालदा, मैं तो ये समझती हूँ कि वाकई माँ अगर आपकी जो है नेक हो तो अली अली करने की आदत जो है वो आपकी घुट्टी में पड़ क्या जाती है। कहने, बहुत खूब, बेशक। और है याद मुझको मेरी माँ ने, मेरा एक शेर था कि याद मुझको मेरी माँ ने गोद में लेकर कहा अली अली बोलो, तो हुसैन हुसैन। वाह 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 वाह। तो बल्कि अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक शेर सुना रही थी शजरे के हवाले से, हाँ, तो मैं या चाहूँगा अली कि एक दफ़ा कह फिर या अली कह के शजरे की तसल्ली कर ले, वाह वाह वाह। या अली कह के शजरे की तसल्ली कर ले, जांच पड़ताल का वक्त कहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है, सुभान अल्लाह। तो चाहूँगा इसके साथ ही आपका शोहरा आफाक कलाम लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। कलाम शायर व शायर, बिस्मिल्लाह। मैंने इस वक्त वैसे वो लिख के तो लाया नहीं था। मेरा जो कलाम मैं सुनाना चाह रही हूँ हुसैन की ये मोहब्बत है। अता कीजिए। वो निकल आया सामने तो मैं वो भी सुना अच्छा, दूंगी। ये आपकी मैं फरमाइश। आज से पहले कि आप कलाम सुनाएं, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि मैं एक बड़े लंबे अरसे से, मैं क्योंकि कसीर सफ़र हूँ, सफ़र में रहता हूँ, तो मेरी कार में ये कलाम हर वक्त लगा हुआ होता है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। इस कलाम को बहुत इज़्ज़त बख्शी मौला ने और ये दुनिया में माशाल्लाह पढ़ा गया। जी मलिक साहब क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि ये जो इतना खूबसूरत कलाम और मौला का मंजूर नज़र कलाम जो मैं बार बार सुनता हूँ, तो वो बीबी फ़खरा जो है ना यहाँ पे हमारे शहर इस्लामाबाद में ही यहाँ पे मौजूद है। और मुझे आज बहुत शरफ है मौला ने अता किया कि आज इनके साथ हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सलामत रहें। ये कलाम जो अता मुझे हुआ था वो 2016 की बात है। और पढ़ा जब गया, ये जो है सैयद अड्डा चकवाल पार्टी है और उन्होंने पढ़ा, और खुर्शीद अहमद साहब की कंपोजिशन है। और इसको जो पजीराई मिली, मैं समझती हूँ इसमें मौला का तो ख़ास एहसान है जिन्होंने अता फरमाया, लेकिन इस संगत का नाम ना लेना भी जो ज़्यादती है। और जिसकी कंपोजिशन है उसका नाम ना खुर्शीद अहमद साहब, बहुत अच्छी उनकी थी। और वाकई ये कलाम पूरी दुनिया में पढ़ा गया और 2020 में इससे ज़्यादा कलाम कहा जाता है कोई दूसरा नहीं पढ़ा गया। और ये भी ईसाइयों की मुझ पर बहुत बड़ी इनायत है। अर्ज़ करती हूँ हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है, ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है। और ये अर्श कुर्सी और कौसर ये सलसबील तेरी, ये अर्श कुर्सी और कौसर ये सलसबील तेरी, हुसैन तेरी हुकूमत है और मुसलसल है। हुसैन तेरी हुकूमत है और मुसलसल है। और शेर अर्ज करती हूँ, ये अंबिया, ये फरिश्ते, ये खुल्द लौह कलम, ये अंबिया, ये फरिश्ते, ये खुल्द लौह कलम, ये सब हुसैन की रैयत है और मुसलसल है। और हुसैन काबे का काबा, हुसैन सौम सलात, हुसैन को छोड़कर कोई भी नमाज नहीं है। हम नमाज के हक में हैं, लेकिन हुसैन को छोड़ दोगे तो फिर कोई नमाज नहीं। बेशक। हुसैन काबे का काबा, हुसैन सोमो सलात,
حسین کی یہ شریعت ہے اور مسلسل ہے، اور نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، ہائے ہائے نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، یا مانگنے کی اجازت ہے اور مسلسل کیا ہے، کہنے، سلامت رہیے سلامت رہیے، واہ اور واہ 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 پھر الجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو، واہ واہ، پھر الجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو، حسین تیری ضرورت ہے اور مسلسل ہے، کیا کہنے، اور خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے، کیا کہنے، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ میری نماز ولایت ہے اور مسلسل عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم، واہ بے شک بے شک، عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم، یہ میری ماں کی نصیحت ہے، ہائے ہائے واہ اور واہ واہ، یہ میری ماں کی نصیحت ہے اور مسلسل ہے، کیا کہنے، اور یہ کربلائے معلی ہے عرش سے بھی سوا، واہ، یہ کربلائے معلی ہے عرش سے بھی سوا، یہ زائرین کی جنت ہے اور مسلسل ہے، اور مسلسل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا علی کا جو بھی عدو ہے وہ لعنتی ہے حضور، بے شک بے شک، علی کا جو بھی عدو ہے وہ لعنتی ہے حضور، علی سے اس کو عداوت ہے اور مسلسل ہے، کیا کہنے، سلامت رہیے، اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین روح عبادت ہے اور مسلسل ہے، اور عدو سمجھتا ہے ہم قتل ہو رہے ہیں بطول، عدو سمجھتا ہے ہم قتل ہو رہے ہیں بطول، حضور یہ تو شہادت ہے اور مسلسل، اور مسلسل ہے، واہ 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 اور حسین فاتح عالم ہے طے ہوا ہے بطول، واہ واہ، حسین فاتح عالم ہے طے ہوا ہے بطول، یزید کے لیے لعنت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، یہ کبریا کی عنایت ہے اور مسلسل ہے، سلامت رہیے، کیا کہنے، کیا کہنے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، کیا کہنے۔ میں ایک بہت فخر سے اپنے دنیا بھر کے حسین والوں کے سامنے یہ بات میں اگر یہ کہوں تو اپنی کم مائگی کے احساس کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اردو ادب میں ہمارے جو حسین والے شعراء کا، حسین والے مصنفین کا کردار ہے وہ بے مثال ہے، اور شاید اور بلا مبالغہ آج کے اس دور میں اردو کو اگر یہ ایک کسی مخصوص صنف میں دیکھا جائے، ادب میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حسین کے نام پہ اردو میں لکھا جا رہا ہے، اگر کوئی لفظ بولے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ حسین کے نام پر، اور اگر ہم یہ کہیں کہ آج اردو زندہ ہے، ترقی پا رہی ہے، تو اس میں حسین والے فاخرہ بی بی جیسے، فاخرہ بطول جیسی ہماری فخروں کی عطا کے ساتھ یہ جو شاعرہ ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ مولا آپ سب کو حیاتیاں دے، آپ کو مزید آپ کے کلام میں تازگیاں عطا فرمائے، آپ کے کلام کو مزید منظور نظر ہوں، ان میں موریں لگیں۔ بی بی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت کم سنی سے شاعری کا آپ نے آغاز کیا اور دنیاوی شاعری کی طرف آپ کا رجحان زیادہ تھا، تو میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنا سفر بتایا کس طریقے سے ہے، اور آپ نے وہ روحانیت بھی بتائی جب سے آپ اس کلام میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، عام طور پہ جب شعراء سے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور یہ جو آپ کلام لکھتے ہیں یہ باقاعدہ سوچ کے یا باقاعدہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آمد ہوتی ہے، تو کیا یہ آپ کیا کہیں گی؟ اس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سب سے بڑی جو میزبانی ہے، جو کرم نوازی ہے، وہ اس کریم گھرانے سے ہوتی ہے، جی، اور سوچنا نہیں پڑتا، سوچ کر شاعر نہیں بنتا اور نہ ہی سوچ کر شعر اترتا ہے۔ آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب آپ سائیوں کی عنایت ہوتی ہے، میں اپنا بتاؤں کہ میں جب بھی مجھے کوئی سنگت، کوئی نوا کام جب مجھے لوہے کے لیے کہتا ہے، یہ زہر اس بات کا گواہ ہے، انہوں نے ماشاء اللہ جو بھی پڑھا مجھ سے لیا اور وہ بہت ہی اس کو مقبولیت ملی۔ جی بالکل، ابھی زہر بھائی سنیں گے ہم۔ بہت کرم نوازی ہماری تھی، تو میں ہمارے گھر میں ہماری چھت پر مولا غازی لجپال کا بہت پیارا بہت بڑا علم لگا ہوا ہے، اور میں وہاں جا کر علم پر
जाकर वहाँ झुक कर सजदे में मैं मौला से मांगती क्या हूँ बात कि है, बीबी क्या सकीना सल्लल्लाहु अलैहि के सदक़े में मौला मुझे नुहा अता फरमाइए और बहुत ज़्यादा अता फरमाइए और उसकी कबूलियत मकबूलियत हो और ये पढ़ने वालों के को भी इसका बहुत अजर अजीम मिले, सुनने वालों को भी मिले, लिखने वाले तो हम नौकर हैं ही आपके मौला। बेशक। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे इसके बाद कुछ सोचना नहीं पड़ता, इतना होता है क्या कि बात मैं है, मोबाइल उठा लेती हूँ और मेरी यही डायरी है, मैं मोबाइल उठाती हूँ और मैं उसमें लिखना शुरू कर देती क्या हूँ बात है। और लिख के रख लेती हूँ और फिर देती हूँ जिसको देती हूँ। और अभी तक मैंने जितने भी लोहे मौला के से लेकर खैरात में अपने कशकोल में लेकर जितने भी लोहे दिए हैं उसमें मेरी सोच का अमल दखल सिफर है। वाह वाह वाह, ये सिर्फ और सिर्फ पाकों की मौजज़ा देन है। है। क्या बात है। ये बिल्कुल पाकों की देन है। आपको यकीन मेरे ख्याल में मेरे कलाम जो आप सुनते हैं पढ़ते हैं, आपको सुन के भी आपको लगता होगा कि इसमें फ़ाखरा बतूल नहीं है। फ़ाखरा बतूल तो वही है, फ़ाखरा बतूल जो गज़लों की है, नज़्मों की है, वो फ़ाखरा बतूल है। ये जो फ़ाखरा बतूल है ये तो साइयों की बिल्कुल उनके ख़ास उनकी चौखट पर सर रखने वाली और भीख मांगने वाली एक आम सी एक कमतरीन सी जो है गदागर है जिसके कशकोल में साईं मुसलसल खैरात क्या है। बात। मैं कुछ भी नहीं, सलामत मुझ रहिए। पर इतनी करम नवाजी है साईं की, बीबी पाक की इतनी करम नवाजी है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं सोचती, मैं कुछ भी सोच के नहीं लिखती और सब मालिकों की देन है, सब मालिकों की अता है। और जो भी लिखा ये उन्होंने दिया और इसका कोई मुझे क्रेडिट को जब कोई देने की कोशिश करता है तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। क्रेडिट तो तब मैं लूँ ना कि मैंने खुद कोई कोशिश की हो और मैं कहूँ कि मैं बहुत ही, अगर मैं ये कहूँ कि मैं जी बहुत ही नेक और मुत्तकी परहेज़गार तहज्जुद गुज़ार, मैं बिल्कुल आम सी खातून हूँ और मुझ में कोई खूबी नहीं है सिवाय इसके कि उनकी चौखट की नौकर हूँ, सुभान अल्लाह। और कुछ भी नहीं है। क्या बात है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपका ये जो सादगी और ये खुलूस और ये आपकी शख्सियत का इंतहाई जो राह हुसैन में आप जितनी आप में आजिज़ी है, यही वो आपकी ख़ास खूबी है जो मौला की आपके कलाम को मंजूरी अता फरमाती है। और जहाँ भी इस वक्त मैं जहाँ भी जाता हूँ, हम लोग बल्कि हमारे हुसैन वाले दुनिया भर में जहाँ भी हैं और जहाँ नौ खान पार्टियाँ आपके कलाम पढ़े जा रहे हैं वो सुनते हैं, अज़ा खानों में, इमामबार गाँव में मनकबत ख़वां आपके कलाम को मौला के मिलादों में पढ़ रहे हैं। मौला आपको इस सदका जारिया आपको आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। तो मैं बीबी फ़ाखरा की मौजूदगी में मैं हुसैन वालों को एक सारे जानते हैं कि पिछले दिनों अयाम अज़ा में मौला अयाम शहादत मौला अली के दिनों में बिरादर ज़ुहैर अब्बास का ने कलाम रिलीज़ हुआ, बहुत खूबसूरत कलाम मुर्तज़ा की बेटियों पर। हर जगह पढ़ा गया। क्या बात है ज़ुहैर भाई, सलामत रहिए बीबी फ़ाखरा। आपने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ज़ुहैर भाई आपने वो कलाम पढ़ा और उसको बहुत मौला की तरफ से मंजूरी मिली। हम चाहेंगे कि हुसैन वालों को एक मरतबा फिर यहाँ पे आप इस कलाम की खालिक इस प्रोग्राम के इस कलाम के लिखने वाली शायरा के सामने आप जो है ना दुनिया सुनाइए। जी इमरान भाई, बिल्कुल ये करम हुआ मालिकों का और मौला ने मुझे तौफ़ीक दी। जनाब सैयदा फ़ाखरा बतूल नकवी साहिबा का कलाम है और इसको कंपोज़ किया था उस्ताद असगर खान साहब सियालकोट के। जी और मुझे नाचीज़ ने इसको पढ़ने की आपकी इजाज़त चाहूँगा बीबी किचन में। मुर्तज़ा की बेटियों पर जुल्म की यलगार है, मुर्तज़ा की बेटियों पर जुल्म की यलगार है। कत्ल सजदे में हुआ जो, कत्ल सजदे में हुआ जो, वो अली करार है। मुर्तज़ा की बेटियों पर जुल्म की यलगार है।
کبریا کا نام زندہ کر دیا خود چل دیا، کبریا کا نام زندہ کر دیا خود چل دیا، دین کا جو قافلہ ہے اس کا یہ سالار ہے، مرتضیٰ کی بیٹیوں پر ظلم کی یلغار ہے۔ اور شاید دیکھیے گا کہ باپ کی میت پہ آ کر سوچتی ہیں بیٹیاں، باپ کی میت پہ آ کر سوچتی ہیں بیٹیاں، کربلا ہے سامنے اور کربلا ہے سامنے اور شام کا بازار ہے، مرتضیٰ کی بیٹیوں پر ظلم کی یلغار ہے، اور مسجد کوفہ ہے اور سجدے کا عالم ہے مگر، مسجد کوفہ ہے اور سجدے کا عالم ہے مگر، خون میں ڈوبا ہوا کیوں سید ابرار ہے، مرتضیٰ کی بیٹیوں پر ظلم کی یلغار ہے، اور مصطفیٰ کا آج روزہ ہل گیا ہے با خدا، مصطفیٰ کا آج روزہ ہل گیا ہے با خدا، ارے خاک سر پر جن کے ہے وہ، خاک سر پر جس کے ہے وہ خلد کا سردار ہے، مرتضیٰ کی بیٹیوں پر ظلم کی یلغار ہے۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گا کہ آج کوفے میں علی کے گھر قیامت ہے بطول، آج کوفے میں علی کے گھر قیامت ہے بطول، سیدہ کی بیٹیاں ہیں، سیدہ کی بیٹیاں ہیں، اور کربلا تیار ہے، مرتضیٰ کی بیٹیوں پر ظلم کی یلغار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد، سلامت رہیے انشاءاللہ۔ آپ کا ہی لکھا ہوا کلام انشاءاللہ محرم پہ جناب سیدہ بی بی کی مصائب میں انشاءاللہ پڑھا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ مومنین عزت بخشیں گے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا۔ ملک صاحب کیا کہیے گا؟ انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم حسین والوں کی کرواتے ہیں، حسین والوں سے ملاقات، اور آج کی اس قسط میں بھی ہمارے ساتھ حسین والی، ایک عظیم حسین والی، عظیم شاعرہ بی بی فاخرہ بطول ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس پروگرام کا پہلا حصہ آج آپ نے دیکھا، تو اس پروگرام کا بقیہ حصہ آپ ہماری اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ پروگرام میں متعلق اپنے آراء سے آگاہ کیجیے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی مدد۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے